آج ہم آپ کو بتائیں گے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کے کچھ طریقے۔ جنازے کے ہمراہ تشریف لے جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنازے کے ساتھ تشریف لے جاتے اور میت کو دفن کرنے کے بعد لوگوں کو تھوڑی دیر وعظ و نصیحت فرماتے، جس میں قبر آخرت کی باتیں فرماتے۔ اس کے بعد میت کے حق میں سوال و جواب کی آسانی کے لیے دعا فرماتے۔ بیداری کے بعد کا عمل۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات کو نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتے تھے اور کبھی کبھی ہنستے تھے، البتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قہقہ نہیں لگاتے تھے۔ زبان کو قابو میں رکھنا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ سے فرماتے، گفتگو کرتے وقت اپنی زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ زبان کی بے باکیاں اعمال حسنہ کو بے وزن اور بے نور کر دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر نہ کوئی بہادر دیکھا اور نہ ہی کوئی مضبوط، نہ کوئی فیاض دیکھا اور نہ دوسرے اخلاق کے اعتبار سے پسندیدہ دیکھا، اور ہم جنگ بدر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ میں پناہ لیتے تھے اور بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا وہ شخص جو میدان جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک رہتا تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمن کے نزدیک ہوتے تھے، کیونکہ اس صورت میں اس شخص کو بھی دشمن کے قریب رہنا پڑتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینہ میں خاص قسم کی خوشبو تھی۔ چہرہ انور سے جب پسینہ ٹپکتا تو موتیوں کی طرح معلوم ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیباج اور حریر کو آپ کی جلد سے زیادہ نرم نہیں دیکھا اور مشک و غبر میں آپ کے بدن سے زیادہ خوشبو نہیں سونگھی۔ مہر نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان شانہ کے قریب مہر نبوت تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان میں ایک گوشت کا ٹکڑا کبوتر کے رنگ کے انڈے کی مانند تھا۔ یہ مہر نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خاص نشانی تھی، جس کا ذکر کتب سابقہ اور انبیاء سابقین کی بشارتوں میں تھا۔ علماء بنی اسرائیل اس نشانی کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر الزماں ہیں، کہ جن کی انبیاء اور سابقین نے بشارت دی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کو نہ کوئی دینار اور نہ کوئی درہم رہتا، اور اگر پہنچ جاتے اور کوئی ایسا شخص نہیں ملتا جس کو عطا فرمائیں اور یکایک رات ہو جاتی تو اپنے مکان میں تشریف نہ لاتے جب تک کہ بچے ہوئے درہم کسی محتاج کو نہ دے دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جوتے خود کاٹتے تھے، اپنے کپڑوں میں پیوند لگاتے اور بھی گھر کے کام خود کیا کرتے تھے، اور ازواج مطہرات کے ساتھ گوشت کاٹتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اور آنکھیں مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک آپ کے مونڈے تک اور کبھی نرما گوشت تک لٹکتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالوں میں کنگھی بھی کرتے تھے اور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے۔ باوجود یہ کہ آنکھیں قدرتی طور پر سرمئی تھیں، آپ کی آنکھیں نہایت خوشنما اور کشادہ تھیں، خوب سیاہ اور سرخی مائل تھیں۔ سینہ مبارک اور دونوں قدم۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ سے لے کر ناف تک ایک خوبصورت باریک خط تھا۔ دونوں بازو اور قدمین پر گوشت تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چلتے تو ایسا معلوم ہوتا گویا پاؤں جما کر اٹھاتے ہیں اور اوپر سے نیچے کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹوپی مبارک سر سے چمٹی ہوئی ہوتی تھی اور اونچی ٹوپی کبھی استعمال نہیں فرمائی۔ ابو کبشہ انماری سے مروی ہے کہ صحابہ کرام کی ٹوپیاں چمٹی سر سے لگی ہوئی ہوتی تھیں، اونچی نہیں ہوتی تھیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی اور پیاری اور خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل معلوماتی باتیں شیئر، سبسکرائب اور لائک کریں۔